نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پچھلے بیان میں ہم آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی مدینے کی طرف ہجرت کیسے ہوئی۔ اسی طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مکے میں کس طرح کے مظالم اور ظلم ہوتے رہے اور صحابہ ظلم سہتے رہے، مگر جواب میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی، صحابہ کو حکم یہی تھا، اور اسی طرح صحابہ زخمی ہوئے، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کا بدن چھلنی ہوا، کسی کو آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا، کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، اور نہ جانے کس طرح طرح کے ظلم کیے گئے، لیکن صحابہ برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہو گئی تو وہ بھی اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے اور مشرک سرماؤں کو بتا دیا کہ ہم تڑپ بھی سکتے ہیں، تڑپا بھی سکتے ہیں، تیر سہ بھی سکتے ہیں، تیر چلا بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم راتوں کے عابد ہیں تو ہم دنوں کے مجاہد بھی ہیں، ہم صوفی بھی ہیں اور ہم شمشیر زن بہادر بھی ہیں۔ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ موت کہ تو ہم متلاشی ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو آج کی اس بیان میں انشاءاللہ غزوہ بدر کے متعلق عرض کرنا ہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ ہے جو سن 2 ہجری میں لڑی گئی، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ سریے اور غزوے ہوئے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو روانہ کیا لیکن آپ شریک نہیں ہوئے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ تو یہ جو سریے اور غزوے ہوئے، اس میں کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی، بلکہ ایسے ہی واپسی ہوئی۔ اور انہی میں ایک دوسرا سریہ ہے جو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں قافلہ روانہ ہوا، اور اسلام کی تاریخ میں پہلا تیر اسی سریے میں چلایا گیا جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا۔ اسی طرح ایک سریہ اور ہوا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں۔ اس میں جانے والے 8 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں 12 تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط دیا اور کہا کہ پڑھنا نہیں، 2 دن بعد پڑھنا۔ یہ لوگ روانہ ہو گئے اور 2 دن بعد پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ راستے میں اگر قریش کا قافلہ تمہیں مل جائے تو گھبرانا نہیں، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب ادھر 8 آدمی ہیں، اور یہ 8 میں سے بھی 2 لوگوں کو دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے پہاڑوں پر بھیجا گیا کہ دیکھو کہیں سے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ تو اب یہ 6 بچے، اور سامنے سے ان کا ایک قافلہ ہے جس میں 200 اونٹوں پر جو ہے مال لدا ہوا ہے۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا، وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ 2 آدمی اس میں سے قید ہوئے، اور صحابہ 200 اونٹوں پر مال لاد کر مدینہ پہنچے، اور یہ پہلی غنیمت تھی۔ جب صحابہ نے حملہ کیا تو انہیں یہ اندیشہ تھا کہ رجب ختم ہو گیا اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، حالانکہ وہ 30 رجب تھی اور شعبان کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ جو ہے حرمت کے مہینے میں مسلمانوں نے، صحابہ نے ایسا کیا۔ اس پر ایک وفد آیا کہ تم نے جو ہے رجب میں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی۔ صحابہ نے حالانکہ
یہ سمجھا تھا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، جبکہ وہ 30 رجب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری غنیمت کو قبول نہیں فرمایا اور معذرت کی اور اس کو واپس کرنے کا حکم دیا، اور 2 بندے جو قید کر لائے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بھی 2 آدمی گم ہیں، اگر وہ آ گئے تو ہم تم کو واپس کر دیں گے۔ لہٰذا وہ 2 آدمی آ گئے تو ان کے 2 آدمیوں کو واپس کرنے کا حکم دیا، لیکن ان میں سے ایک حکیم بن کیزان حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کے معاملات دیکھے، اب اسلام ہمارے اندر گھر کر چکا ہے اور ہم اب واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کیا؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک حرمت والے مہینے میں قصداً جان بوجھ کر قتل کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے کسی کو روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدیک جرائم میں سے سب سے بڑا جرم ہے، اور کفر اور شرک کا فتنہ قتل کے فتنے سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عاتقہ بن عبد المطلب جو حضرت عباس کی بہن ہیں، ایک خواب دیکھتی ہیں کہ مکے میں ایک آدمی آتا ہے اور حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے اے دھوکے بازوں اور مکاروں، اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ 3 دن بعد۔ اور پھر صفا پر بھی وہ وہی آواز لگاتا ہے، اور پھر جبل ابن قبیس پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں بھی وہی آواز لگاتا ہے۔ لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں اور ایک پتھر پھینکتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ہر قریش کے گھر میں جا کر وہ گرتا ہے۔ وہ ڈر گئیں اور جا کر جلدی سے حضرت عباس کو وہ خواب سنایا۔ حضرت عباس نے ولید ابن عتبہ کو بتایا اور اس نے اپنے باپ عتبہ کو بتایا۔ اب پھر دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی اور سب گھبرا گئے اور خواب کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع ہوا، اور عباس سے کہا کہ اگر 3 دن میں کچھ واقعہ پیش نہیں آیا تو تم لوگوں کا جلوس نکالوں گا اور تم کو سارے لوگوں میں جو ہے رسوا کر دیا جائے گا۔ ادھر 2 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا معلومات کرنے کے لیے کہ کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے، تو وہ صحابہ نے آ کر اطلاع دی کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے اور ابو سفیان کی قیادت میں، اور اس میں 1000 اونٹ ہیں اور سارے مکہ کے جو سردار لوگ ہیں ان کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا۔ پہلے لوگ فردن فردن جاتے تھے اور اس مرتبہ یہ مشورہ ہوا کہ کیوں نہ سب مل کر اپنا مال لگا کر ایک قافلے پر سارے کے سارے اپنا تجارتی مال لے کر آئیں۔ تو اس مرتبہ سارے مکہ کے سردار جو ہیں ان کا پیسہ اس کے اندر لگا ہوا تھا، اور صحابہ نے بتایا کہ اتنے دنوں میں یہ مدینے کے قریب سے نکلے گا۔ اچھا، ادھر ابو سفیان بھی اپنے قافلے کے آگے آگے چلتے تھے اس تحقیق کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے تعاقب میں ہو اور کوئی ہمارے قافلے پر حملہ کر دے۔ تو کہا کہ 2 آدمی یہاں پر آئے تھے اور وہ اونٹ پر بیٹھے ہی باتیں کر رہے تھے، ہم نے وہ باتیں سنی۔ ابو سفیان وہاں پہنچا جہاں اونٹ کی مینگنی پڑی تھی، اس کو اٹھایا اور توڑا تو کھجور کی گٹھلی اس میں سے نکلی، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ مدینے سے آئے تھے اور مسلمان ہمارے تعاقب میں ہیں۔ ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ فوراً مکہ جاؤ اور جا کر اطلاع دو کہ ہمارے مدد کے لیے لشکر بھیجے، اس لیے کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے۔ مکہ میں خبر پہنچی تو قریش کے جذبات میں آگ لگ گئی، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے مسلمان
مسلمانوں کو سبق سکھانے بلکہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری شروع کر دی اور ایک بڑا لشکر لے کر وہ مکے سے روانہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس لشکر کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنی سنت و عادت کے مطابق صحابہ سے مشورہ کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو انصار کو جب احساس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں انصار کی جانب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جہاں چاہیں روانہ ہوں، جس سے چاہیں تعلق قائم فرمائیں اور جس سے چاہیں تعلق ختم کر دیں، ہمارے مال میں سے جتنا چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں چھوڑ دیں، ہمارے مال میں سے جتنا آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے جو ہمارے پاس ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ چلتے چلتے برق غمدان تک پہنچ جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں داخل ہو جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَؤُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں مل کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سرداروں کے یہ والہانہ جذبات سنے تو آپ کا چہرہ بھی خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا چلو بشارت حاصل کرو۔ اب یہاں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور مشرکوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت ناتجربہ کار، جبکہ مشرکوں کے لشکر میں مانے ہوئے شہ سوار اور تجربہ کار سپاہی موجود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، جبکہ مشرکوں میں 600 سپاہی تھے اور 500 کے پاس پورے ہتھیار تھے، اور اونٹوں کی تعداد 700 تھی اور گھوڑوں کی تعداد 100 تھی۔ مسلمانوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی تعریف تھی اور تکبیر تھی، اور ادھر مشرکوں کی زبانوں پر گالیاں، طعنے اور بڑائی کے بول تھے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں اور دل سے نکلے ہوئے کلمات تھے، اور ادھر مشرکوں کو جوش دلانے کے لیے ڈھول تماشے گانے والیاں تھیں۔ ادھر تواضع تھی، ادھر تکبر تھا، ادھر اللہ جل جلالہ کے تکبیر کے نعرے تھے اور ادھر لات اور عزا کی قسمیں تھیں، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی اور ادھر ابو جہل کی سیادت تھی، ادھر قلت تھی، ادھر کثرت تھی، ادھر روحانیت تھی، ادھر مادیت تھی، ادھر اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، ادھر اپنے قوت بازو پر گھمنڈ تھا۔ یہاں 313 ہیں، وہاں 1000 ہیں، لیکن یہ 313 میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، یہ 313 میں کوئی جھوٹا نہیں تھا، یہ 313 میں کوئی وعدہ خلاف نہیں تھا، یہ 313 میں کوئی رشتوں کو توڑنے والا نہیں تھا، یہ 313 میں کوئی اللہ اور نبی کا نافرمان نہیں تھا، یہ 313 میں کوئی نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا، یہ 313 میں کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا، یہ 313 میں کوئی پڑوسیوں کا حق مارنے والا نہیں تھا، یہ 313 میں کوئی سود اور بیاج کا کھانے والا نہیں تھا،
جن کے دلوں میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، جن کو اللہ کی مدد پر کامل بھروسہ تھا، جن کو اللہ کی ذات عالی کا یقین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے میں مشغول ہو گئے اور آپ نے خوب رو رو کر دعائیں کی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کو آپ کو تسلی دینا پڑی کہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ طویل دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اللہ کے سامنے گریہ زاری فرمائی اور کہا، اے اللہ، اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو فنا کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما دے۔ اے اللہ، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور اللہ کی پہلے ہی سے بشارت ہے، تمہیں ہم فتح نصیب فرمائیں گے، کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ سے پہلے رات ہی کو صحابہ کو بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ فلاں جگہ یہاں امیہ گرے گا، یہاں ابو جہل قتل کیا جائے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں امیہ بن خلف۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے نشاندہی کر دی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو جگہ بتائی تھی وہ وہیں پر قتل ہوا۔ اور ایک عجیب منظر ہے کہ باپ عتبہ بن ربیعہ کفار کے لشکر میں اور بیٹا ابو حذیفہ ابن عتبہ مجاہدین اسلام میں اہل ایمان کے ساتھ ہے، بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کفار کے ساتھ ہے، اور باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ ہے، باپ عبداللہ بن جراح بت پرستوں کے ساتھ ہے، تو بیٹا ابو عبیدہ بن جراح خدا پرستوں کے ساتھ ہے، ایک بھائی عباس بن عبد المطلب مشرکین کے ساتھ ہے، تو دوسرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب اہل توحید کے ساتھ ہے، ایک بھائی عقیل بن ابی طالب ابو جہل کے ساتھ دے رہا ہے، تو دوسرا بھائی علی ابن ابی طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے، ایک بھائی ولید بن عتبہ کفر کے جھنڈے کے نیچے ہے، تو دوسرا بھائی ابو حذیفہ بن عتبہ اسلامی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ خون ایک ہے، نسب ایک ہے، وطن ایک ہے، خاندان ایک ہے، زبان ایک ہے، لیکن عقیدے کے اختلاف نے سارے رشتے توڑ دیے۔ جب مشرکوں کے سردار عتبہ نے میدان میں نکل کر دعوت دی کہ آؤ کون ہے میرے مقابلے کے لیے آتا ہے، تو ان کے مقابلے کے لیے اسی کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ کس بیٹے میں حوصلہ ہے کہ صرف عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے وہ اپنے سگے باپ پر ہتھیار اٹھا سکے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بگڑے ہوئے مسلمان نوجوان
تو ضرور مل جائیں گے جو اپنی خواہشات کے لیے مادیت کی وجہ سے اپنے والدین پر ہاتھ تک اٹھانے سے باز نہیں آتے، مگر ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو صرف عقیدے کی اختلاف کی وجہ سے خونی رشتہ توڑ سکیں۔ لیکن میدان بدر میں یہ نظارہ بھی دیکھنے کو ملا کہ باپ ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے، بھائی ایک طرف ہے، دوسرا بھائی ایک طرف ہے۔ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن 2 ہجری کا سورج طلوع ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئیں۔ پہلے انفرادی حملے ہوئے، مقابلے ہوئے، اس کے بعد یکے بعد دیگرے ادبا، شیبہ، ولید، عبیدہ بن سعید کو اللہ کے شیروں نے خاک میں ملا دیا۔ اور جب کافروں نے، مشرکوں نے یہ دیکھا کہ ان کے سردار مارے گئے تو پھر وہ بے قابو ہو گئے اور پوری شدت کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال ہے، آپ کبھی میدان جنگ پر نظر ڈالتے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی ایمانی طاقت سے کفر کی آندھی کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی تیزی میں کمی آئی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافروں کے ہاتھ شل ہوتے ہوئے تو آپ نے مسلمانوں کو دفاع کی بجائے اقدام کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، دوڑو اس جنت کی طرف، پیش قدمی کرو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ارشاد نے صحابہ کے جذبات کو جوالا مکھی بنا دیا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے کہ اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اور تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن پر حملہ کیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب بہت گھمسان کی جنگ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے کہنے پر مٹھی بھر ریت زمین سے اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اسے مشرکین کی جانب پھینک دیا اور پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ان کے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں، اے اللہ ان کے دلوں پر خوف طاری کر دے اور ان کے قدم کو اکھاڑ دے۔ اور فرشتوں نے اس خاک کو ہر مشرک کی آنکھ، ناک اور منہ میں پہنچا دیا، اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ وہ خاک جو آپ نے نہیں پھینکی تھی جس وقت کہ آپ نے پھینکی تھی، بلکہ اللہ نے وہ خاک پھینکی تھی۔ اسلام کے جانثاروں نے بڑے بڑے سرماؤں کو چت کر دیا اور اس امت کے فرعون ابو جہل کو 2 کم سن نوجوانوں نے، حضرت معاذ بن عمرو بن جموع اور حضرت معوذ نے ڈھیر کر دیا۔ تو اس طرح ابو جہل جو مشرکین کا سردار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے، اور میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ کفر میں شدید۔ بہرحال ابو جہل کا بھی قتل ہو گیا۔ جب ابو جہل بھی مارا گیا تو مشرکین کی جو ہے ہوا نکل گئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیے۔ ابو جہل زخمی حالت میں ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی کمزور صحابی ہیں وہ پہنچے اور پوچھا کیا حال ہے، تو کہا تم وہی نہیں ہو جو ہماری بکریاں چراتے تھے، دیکھیے جان جا رہی ہے، اس کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن غرور اور اکڑ کا حال ابھی بھی دیکھیے کیا ہے۔ آپ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہاری گردن الگ کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ میری گردن سرداروں کی گردن ہے، وہ تمہاری تلوار سے الگ نہیں ہوگی، ایک کام کرو کہ میری تلوار سے میری گردن الگ کرو، اور کہا کہ تھوڑا نیچے سے کاٹو تاکہ میری گردن لمبی ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ دیکھا آپ نے کس قدر غرور، گھمنڈ اور اکڑ اس کے اندر تھی۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ بھگوڑوں کا تعاقب کرو اور انہیں گرفتار کرو۔ چنانچہ 70 افراد گرفتار کر لیے گئے اور 70 ہی قتل ہوئے اور کفر کی گردن
ٹوٹ گئی، تکبر ہار گیا، تواضع جیت گئی، کثرت کو شکست ہوئی اور قلت کو کامیابی ملی۔ اللہ کی مدد حق اور سچ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بنیں، ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں جن صفات کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ کفر چاہے کتنا بھی دندنائے اور کتنی بھی پلاننگ کر لے اور کتنی بھی اسکیمیں بنا لے اور کتنی بھی طاقت کے ساتھ آ جائے، لیکن حق غالب ہو کر رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جن صفات کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح اسلام کا یہ پہلا معرکہ جنگ بدر ہوا اور اسی جنگ کو یوم الفرقان بھی قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان۔ اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو تو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تو یوم بدر حق اور باطل میں امتیاز کا دن تھا۔ یوم بدر ایمان اور کفر میں واضح فرق کا دن تھا۔ یوم بدر اہل اخلاص اور اہل نفاق کی پہچان کا دن تھا، اور یوم بدر قیامت تک حاصل ہونے والی اسلامی فتوحات کے آغاز کا دن تھا۔ تو ایک آدمی مدینے کی طرف اہل ایمان میں سے اطلاع دینے کے لیے روانہ کیے گئے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور مشرکین میں سے ایک آدمی مکہ پہنچا اور اطلاع دی کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور شکست ہوئی۔ تو مکہ میں سب سے پہلے ابن حابس خزائی پہنچا، جا کر لشکر قریش کا حال سنایا تو صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ یہ پاگل ہو گیا، نہ جانے دیوانی میں کیا کیا بک رہا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے ذلت آمیز شکست ان لوگوں کو دی تھی اور گھر گھر میں صف ماتم مچ گیا اور ہر طرف سے انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک زندگی کے ہر عیش اور آرام کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گا، اور اس کی بیوی ہندہ نے بھی یہی قسم کھائی کہ اس کا باپ عتبہ، بھائی شیبہ اور بیٹا حنظلہ قتل ہو گئے تھے اور دوسرا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا، اور جو لوگ گرفتار ہو کر آئے تھے ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ تو کئی صحابہ اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، بلکہ اس میں ان کے جو رشتہ دار ہیں اہل ایمان میں، جو یہ قیدیوں کے رشتہ دار ہیں، وہ اہل ایمان اپنے ہاتھ سے ان کا قتل کرے اور ان کو فدیہ دے کر نہ چھوڑا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا اور فیصلہ یہی ہوا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، حالانکہ یہ رائے اللہ کو پسند نہیں آئی اور اللہ پاک نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور قیدیوں میں حضرت ابو العاص بھی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور حضرت زینب کے شوہر ہیں۔ جب ان کے فدیہ دینے کا نمبر آیا تو مکے سے قاصد ہار لے کر آیا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، اور یہ ہار وہی ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رونے لگے، اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو اس کو بغیر فدیے ہی کے چھوڑ دیا جائے۔ لہذا حضرت ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا، اور شرط یہ رکھی گئی کہ وہاں جا کر تم زینب کو مدینے کے لیے روانہ کر دینا۔ بعد میں حضرت ابو العاص بھی مسلمان ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ اگلی قسط میں اللہ پاک ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔